یعنی کہ صحت کے جو اندازے تھے اور اسٹیٹسٹکس تھے ان کی روشنی میں. اور وہ جو تھے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سپٹمبر کو جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، تو اس وقت جو انفیکشن یعنی کہ جو بیماری کا لگنے کا پازیٹیوٹی تھی، یعنی کہ جو ریٹ تھا انفیکشن کا، وہ 1.9 کے قریب تھا. کرٹیکل پیشنٹ جو تھے سارے ملک میں وہ 570 کے قریب تھے، اور جو روز اموات ہو رہی تھیں وہ 5 تھیں، اور جو روز کے کیسز آ رہے تھے وہ تقریباً 600 کے قریب تھے. پھر جب ہم نے 26 نومبر کو یہ فیصلہ کیا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، تو اس وقت 1.9 سے بڑھ کے جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا وہ 7.14 پہ چلا گیا تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا. جو کرٹیکل پیشنٹس تھے وہ 570 کے قریب سے تقریباً 1958 ہو گئے تھے، اور جو روزمرہ کی اموات تھیں وہ 5 سے بڑھ کر 46 ہو گئی تھیں، اور جو روز کے کیسز تھے وہ 600 سے 3000 تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے جب یہ صورتحال نظر آئی تو ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے، کیونکہ ہمیں صحت کے جو ہمارے اکابرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سب نے یہ بتایا کہ اسکول بند ہونے کا یا تعلیمی ادارے بند ہونے کا ایک واضح اثر جو ہے وہ انفیکشن ریٹ پہ پڑتا ہے. تو 26 نومبر کو ہم نے بند کیا. اس سے گراف کچھ نیچے آیا، لیکن جو ہمارے پاس لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ابھی ہفتہ جو 14 جنوری کا ابھی ختم ہو رہا ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ 6.10 ہے، یعنی کہ 7.14 سے کم ہو کے 6.10 پہ آئی ہے، لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے. جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ 1958 سے بڑھ کے 2339 ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ 26 نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے. جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے، 46 سے 44 پہ آ گئی ہے، اور جو روزمرہ کے کیسز ہیں وہ 3000 سے کم ہو کے 2300 تک پہنچے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ہائی انفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں، وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں، اور بہت نقصان ہوا ہے تعلیم کا ان پچھلے 8-9 ماہ میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے. سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، اور بیلنس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور ساتھ ساتھ تعلیم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے. تو اس سلسلے میں جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو 9 سے 12 9 10 11 12 ہے، یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں، اور حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال کیا گیا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ 9 10 11 12 جو ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو اس لیے 18 تاریخ جیسے کہ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا، 18 تاریخ کو 9 10 11 12 جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور ان کا تعلیم کا سلسلہ جو ہے امتحان کے نسبت سے وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 25 کو کلاس پری یعنی کہ پہلی سے یا پہلی سے پہلے سے لے کے 8ویں تک جو کلاسز کھلنی تھیں، اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو 1 ہفتہ آگے کر دیا جائے گا. یعنی کہ
اب پرائمری اور سیکنڈری اور جو پرائمری اور 6, 7, 8 ہے وہ بجائے 25 کے کھلنے کے وہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1 تاریخ کو کھلیں گے۔ اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جس کا پہلے ہی فیصلہ 1 فروری کو ہوا تھا وہ بھی 1 فروری کو کھل جائیں گے۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ 9, 10, 11, 12 جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا 18 تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے اسکولوں میں، اور جو کلاس 1 to 8 ہے وہ اب بجائے 25 جنوری کے وہ 1 فروری کو کھلیں گے، اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جن کا پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی 1 فروری کو کھلیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی تفصیلی بحث کے بعد فیصلہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انفیکشن کے ریٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف ہیں۔ بڑے بڑے جو سینٹرز ہیں پاپولیشن کے، لاہور، کراچی، پشاور، حیدرآباد، وہاں پہ زیادہ آپ کو انفیکشن نظر آتی ہے اور کچھ اور جگہ پہ انفیکشن کم نظر آتی ہے۔ تو اگلے ہفتے 9, 10, 11, 12 تو کھل جائیں گے، لیکن اگلے ہفتے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ہم سارے ڈیٹا کا دوبارہ اسٹڈی کریں گے اور اس چیز پہ غور کیا جائے گا کہ 1 تاریخ کو کیا وہ شہر جہاں پہ انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے کیا ان کو ابھی نہ کھولا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی کہ ایک سمارٹ اپروچ کہہ لیں یا ٹارگیٹڈ اپروچ کہہ لیں، اس کے بارے میں غور ہوگا کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہے نا کہ 9, 10, 11, 12 تو سارے پاکستان میں کھل رہے ہیں، لیکن 1 تاریخ کو کیونکہ پرائمری بچوں نے آنا ہے اور سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن نے آنا ہے، تو اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شہروں کے اندر انفیکشن کتنی ہے اور اس کا حساب کتاب لگا کے کوئی پالیسی جو ہے وہ اگلے ہفتے کی جائے گی۔ یہ ممکن ہے، ایسا فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اگر کسی شہر میں انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ تعلیمی ادارے جو ہے نہ کھولے جائیں، لیکن جو باقی جگہ یا باقی اضلاع ہے وہاں پہ کھول دیے جائیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں اگلے ہفتے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں بندش ہوتی ہے وہاں پہ جو پہلے ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہفتے میں 1 دن بچے آئیں اور آ کے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ اسکول سے لے کے چلے جائیں، تو کیا یہ سلسلہ جو ہے اس کو بھی ہم کسی طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں جاری رکھ سکتے۔ میں ایک آخری دفعہ سارے فیصلے دوبارہ دہراتا ہوں کہ 9, 10, 11, 12, 18 تاریخ کو گزشتہ فیصلے کے مطابق 18 تاریخ کو کھلیں گے، یعنی کہ سارے اسکولز یا انٹرمیڈیٹ کالجز جہاں پہ 9, 10, 11, 12 کی کلاسز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اس کے بعد جو 25 کو کھلنے تھے پرائمری وہ نہیں کھلیں گے، کلاس 1 to 8 جو ہیں وہ 1 تاریخ کو کھلیں گے، اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جیسے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی 1 تاریخ کو کھلیں گے۔ اگلے ہفتے مزید جائزہ لیا جائے گا نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں، اور اس میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ شہروں میں جو وبا کی پھیلاؤ ہے اس کا تجزیہ اور اندازہ جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ تو یہ آج کے فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے تھے۔ شکریہ۔